ان قریب میں رمضان المقدس کا مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور ہر چیز کو اس کے درجے کے مناسب زندگی بھی حاصل ہے۔ نباتات یعنی درخت اور جھاڑ وغیرہ میں اس وقت تک زندگی باقی رہتی ہے جب تک وہ ہرے بھرے رہتے ہیں، اور ان کا سوکھ جانا ان کے موت کی علامت ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے یہ ایک نعمت جو زندگی اور حیات عطا کی ہے، اور پھر اس کو حیات عطا کر کے اس انسان کو زمین پر اپنا بندہ بنایا، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد یہی ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی جن لوگوں کو ہم زمین کی خلافت دیتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی عزت اور عروج کے درجے پر پہنچے، جس کے بعد جس قدر بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے اور اس کا فضل و کرم چاہتا رہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح کی کیفیت بزرگان دین کی زندگیوں میں نمایاں اور صاف نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے ممتاز اور کمالات سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اور پھر زندگی کا ایک اصول دیکھیے کہ انسان، یہ سماج میں یہ ایک انسانی اصول ہے کہ ہر دور میں اس اصول کو چاہت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ تحفہ لینا اور تحفہ دینا یہ انسانی زندگی کا اصول اور معیار سمجھا جاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح تحفوں کی دنیا میں نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا، اس لیے عبادتوں کی فہرست میں نماز کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک عظیم عبادت ہے جو شب معراج میں سر عرش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا کر یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ ہم رمضان میں ایک مہینہ مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں، پھر رمضان کے چلے جانے پر ہم اللہ کی عبادت سے محروم نہ رہیں اور عبادت کی اہمیت کو جان کر ہمیشہ عبادت کرتے رہیں۔ اس لیے آئیے عبادت کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ہم جانتے چلیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا پر
ہم نظر ڈالیں تو یہ راز ہم پر کھل جائے گا اور یہ حقیقت ہم پر ظاہر ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ چاند ہو یا چاندنی، موتی ہو یا چمک، آبشار ہو، گرتے ہوئے جھرنے ہوں یا ترنم، پھول ہوں یا تبسم، ہر چیز اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اللہ نے مقصد رکھا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں بے مقصد نظر آ رہی ہے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے بنائی ہے۔ مثلا پانی ہمارا محتاج نہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں کہ اس کے بغیر زندگی محال ہے۔ ہوا ہماری محتاج نہیں ہے، ہم ہوا کے محتاج ہیں کہ اس کے بغیر حیات کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ غرض کہ دنیا کی ہر چیز میں ہمارا ہی اللہ نے فائدہ رکھا ہے اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے ہر چیز بنائی گئی ہے۔ مگر خود ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سے کون سا راز جڑا ہوا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ ہمیں پیدا کر کے یوں ہی آزاد چھوڑ دینا چاہتا ہے کہ جس طرح چاہے کماؤ اور کھاؤ اور یوں ہی اپنے پریوار کے ساتھ، فیملی کے ساتھ صرف زندگی گزارو، دوست احباب کے ساتھ زندگی گزارو، صرف کماؤ اور کھاؤ، بس اتنا ہی زندگی کا مقصد ہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو؟ یا ہماری زندگی جینے کا، کمانے کا اور کھانے کا کوئی ضابطہ یا قانون؟ اور یہ کائنات کی رنگینیاں انسان کے لیے، تو پھر یہ انسان کس کے لیے ہے؟ اس کا جواب خود اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، عیش کرنا ہی نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وہ اہم ہے انسانی زندگی کا مقصد، اور اہم مقصد کو ہم بھول کر جو دنیاوی مقصد رہ گیا ہے اسی پر ہم گامزن ہوتے چلے گئے۔ پھر انسان اللہ کی عبادت سے کیوں غافل رہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، ہمارے وجود کا مقصد عبادت ہے، ہمارے دنیا میں لائے جانے کا مقصد عبادت ہے اور صرف عبادت۔ اس لیے ہم خود ہماری زندگی کے رہنما نہیں ہیں کہ ہم جو بھی سوچے وہ فیصلہ کر لیں اور جو سوچے وہی ہمارا مقصد ہو جائے۔ نہیں، ہم خود ہماری زندگی کے رہنما نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا رہنما کوئی اور ہے۔ ہماری زندگی کا رہنما اللہ ہے۔ رہنما یعنی راہ دکھلانے والا، زندگی کی راہ دکھلانے والا اللہ ہے۔ ہماری زندگی کا رہنما اللہ کا رسول ہے۔ ہماری زندگی کا رہنما اللہ کا کلام ہے۔ ہماری زندگی کا رہنما
اللہ کا خلیفہ ہے. ہماری زندگی کا رہنما وہ ہے جو جس کے ہاتھ پر ہم اللہ واسطے بیعت ہوئے یا مرید ہوئے. پھر ہم ہمارے رہنماؤں سے، ہمارے راہ دکھلانے والوں سے منہ موڑ کر، ان سے کٹ کر زندگی کیوں گزارنا چاہیں، جبکہ ہماری ایک ایک سانس کا حساب ہے، قدم قدم پر پکڑ ہے، نظر نظر کی پوچھ ہے. اگر ہم ان اصولوں کو اتار پھینکیں گے، ان قانون کو نظر انداز کر دیں گے، تو پھر ہمیں برباد ہونے کے لیے، آخرت میں برباد ہونے کے لیے، قبر میں برباد ہونے کے لیے تیار رہنا ہوگا. کیونکہ ہم اپنی زندگی کے جب رہنما بن بیٹھے تو پھر اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہی فطرت کا اصول ہے جو ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، قدرت کی آواز کو پہچانو. زندگی کے اہم ترین مقصد عبادت کی طرف توجہ دو. جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے نور کے قریب ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی اندھیرا اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. جو خدا کے قریب ہوتا ہے ناکامی اس کے قریب ٹھہر ہی نہیں سکتی. اس لیے میرے دینی بھائیوں، اپنی عبادتوں کو اللہ کے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں کو کے سانچے میں ڈھال دیں. یعنی ہم سب کچھ کھائیں پئیں، زندگی گزاریں، مگر اس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا پینا اور زندگی گزارنا سکھلایا ہے. ہم زندگی گزاریں اس طرح کے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور اس کے زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ سکھلایا. پھر یہ بات کیسے ممکن نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہم سے پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے. اس لیے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کر لیں کہ ہماری زندگی کے مقصد عبادت کو ہم نہیں بھولیں گے. وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ عبادت کو ہم اپنا لیں گے. وہ عبادت جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہم کو دے رکھا ہے، اس مقصد عبادت کو ہم نہ بھولیں گے. اگر ہم نے مقصد عبادت کو بھلا دیا تو پھر ہمارا شمار غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، یعنی ظالموں میں اور گمراہوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اس لیے مقصد کو نہ بھولیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے جینے کے مقصد کو کامیاب بنائے اور ہمیں بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جینے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل ہمارے ذریعے کروائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.